بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان شکنجے میں آ گئے ہیں اور کسی وقت بھی پائے نا کڑیچ ہو سکتا ہے۔ کڑیچ سمجھتے ہیں؟ یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے صدر صاحب کے کہنے کے اوپر، یعنی ان کی جو انہوں نے مانگا تھا، ایک صدارتی ریفرنس بھیجا تھا، اس پر انہوں نے 63A کی جو تشریح کی تھی، اس تشریح کو کے خلاف نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے۔ وہ درخواست جو ہے وہ پی ٹی اے کی ایک رکن ہے، اب تو ظاہر رکن نہیں رہی، سابقہ رکن ہے پنجاب اسمبلی کی عائشہ چودھری، انہوں نے اس درخواست کو دائر کیا اور ان کے وکیل جو ہے جاوید وینس صاحب ہیں۔ اچھا، میں یہ بتاؤں کہ اس درخواست میں بڑے زبردست 2-3 پوائنٹ جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں۔ ایک پوائنٹ تو یہ اٹھایا گیا کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ نہیں کر سکتا۔ جب آپ یہ کہہ دیں گے کہ ووٹ کاسٹ ہی نہیں، ووٹ کاسٹ ہو جائے گا اور کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی ووٹ کاسٹ کرے گا نہیں۔ اس تشریح کی صورت میں یہ اب عائشہ چودھری کی جو درخواست ہے اس کے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جناب اگر آپ آئین کی تشریح کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تشریح کر دی آپ نے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یعنی آئین کو ری رائٹ کرنا شروع کر دیں۔ آپ کے اوتھ کے اندر جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اکارڈنگ ٹو دا لا فیصلے کریں گے۔ اچھا، اب اکارڈنگ ٹو دا لا جب آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو قانون ہے اس کے مطابق چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ آپ اس کو نواں قانون نہیں بنا سکتی عدالتاں، مطلب کہن دونوں دایا بھی ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اگر یہ اس فیصلے کو جو آپ نے جاری کیا اس کو اگر تسلیم کر لیجئے، اس تشریح کو تسلیم کر لیا جائے، اور یہ لاگو ظاہر ہو گئی ہے 3-2 کے مطلب اس پہ آیا تھا، 5 رکنی بینچ تھا، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس کی سربراہی کر رہے تھے۔ اچھا، اب وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس تشریح کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ سر نہ ووٹ آف کانفیڈنس ہو سکتا، نو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ہو سکتا۔ اس میں جو ہے وہ جو ان کا ووٹ ہے ایکچولی جو پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ پھر ایک ہی بندہ جو ہے وہ سارے فیصلے کر لے گھر بیٹھ کے، جو بھی پارلیمانی لیڈر ہو، جو بھی ہو، مطلب عمران خان ہو وہ کر لے، نواز شریف ہو وہ کر لے، زرداری صاحب ہوں وہ کر لیں، حمزہ صاحب ہوں وہ کر لیں، تو پھر تو یہ جڑے سارے بھیڑ بکریاں بن گئی نا بیسیکلی، پھر تو وہ اپنی بات کر ہی نہیں سکیں گے۔ اور مثلا یہ جو بجٹ ہے، بجٹ کے اوپر اگر فرض کرتے ہیں کہ بجٹ کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے اور کٹوتی کی تحریکیں آتی ہیں اور اس پر جو حکومتی ارکان ہوتے ہیں ان کے پاس بھی حق ہوتا ہے کہ وہ کٹوتی کی تحریک لا سکتے ہیں، سارے ممبرز کے پاس ہی حق ہوتا ہے۔ اپوزیشن جو ہے یوزلی ہوتا ہی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کٹوتی کی تحریکیں لے کے آتی ہے۔ جیسے پنجاب اسمبلی میں ہو رہا ہے اجلاس، تو وہاں پر کٹوتی کی تحریک جو ہے کسی اپوزیشن کے رکن نے دائر ہی نہیں کی، اور جو ہے اپنا حکومتی ارکان انہوں نے بھی نہیں کی، لہٰذا پنجاب اسمبلی کا بجٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے کل تک شاید وہ ویسے ہی پاس ہو جائے گا۔ ادروائز یہ جو ہیں پریز لائی صاحب وہ سرکاری خرچے کے اوپر، سرکاری خرچ کے اوپر، یہ بات تھوڑی سی اس طرف ہو گئی، لیکن میں وہ آپ کو یہ میڈیا کی جو ہے نا وہ ایک 2 نمبری وہ ذرا تھوڑی سی ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سرکاری خرچ کے اوپر پنجاب اسمبلی کی سرکاری بلڈنگ کے اندر سرکاری پیسوں سے چلتے ہوئے سرکاری اے سی کے اندر بیٹھ کر 2 سیاسی جماعتیں جو ہیں یعنی مسلم لیگ کاف اور تحریک انصاف بیٹھ کر اپنا جو ہے نا وہ اجلاس کرتی ہیں اور اس کو وہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس کہتی ہیں۔ اچھا، اب وہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس وہ کہتی رہے، لیکن میڈیا کو تو اس بات کا خیال کرنا چاہیے نا کہ جو آرٹیکل 109 ہے اس کے تحت گورنر پنجاب کا یہ اختیار ہے کہ وہ اجلاس جہاں چاہے بلا لے، جب چاہے بلا لے، اور جب چاہے اس کو برخاست کر دے۔ یہ گورنر پنجاب کا اختیار ہے۔ 2 اس کے صرف جز ہے وہ پڑھ لے، بڑی سادہ جی انگریزی لکھی ہے، کسی مطلب ویسے تو اردو والا بھی ترجمے والا بھی لفظ جاتا ہے، وہ پڑھ لو بے شک، اس میں بڑا کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے۔ لیکن جو میڈیا ہے اس کی ذرا آپ 2 نمبری دیکھیں، جتنے بھی یہ میڈیا ہاؤسز ہیں ان کی ذرا 2 نمبری چیک کریں۔ وہ اس کو پنجاب اسمبلی کا اسپیکر پریز لائی کا بلایا ہوا اجلاس کہہ رہے ہیں، اور اس کو دوسرے اجلاس کو کہہ رہے ہیں گورنر کا بلایا ہوا اجلاس، حالانکہ یہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو ہی نہیں سکتا، یعنی یہ اجلاس ہے ہی نہیں پنجاب اسمبلی کا۔
یہ تو دو جماعتوں کا جو ہے نا وہ ایک احتجاجی جلسہ، ایک تعزیتی اجلاس، ایک رونا پٹنا، وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ سیاسی جماعتوں کا حق ہے، لیکن سرکاری وسائل استعمال کر کے یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ مگر یہاں پر سرکاری وسائل استعمال ہو رہے ہیں۔ جتنی گرمی ہے، جس طرح اے سی دے چلن تے بجلی دے بل آندے نے بہو جی لک ٹوٹ جاندہ بندے دا، وہاں پر بیٹھ کر پرویز الہی صاحب سرکاری خرچ کے اوپر یہ سارا کام کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی والے اس کے اندر ظاہر ہے شامل ہے، تو اس پر کوئی بندہ میں نے ابھی تک خبر نہیں دیکھی کسی میڈیا کے اوپر، میڈیا چینل کے اوپر، کسی اخبار کے اندر کہ جناب اتنے کروڑ روپے کا قوم کا نقصان ہو گیا ہے، یہ خبر میں نے ابھی تک نہیں دیکھی۔ اب یہ کیوں نہیں آ رہی خبر؟ اس کی دو بڑی بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو رپورٹر حضرات وہاں پر کور کر رہے ہیں ان کی قابلیت کا ایشو ہے سر۔ وہ جاتے ہیں صرف یہ خبریں دینے کے لیے کہ جناب فلانا پہنچ گیا، فلانا پریس کانفرنس کر لگا، فلاں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے وہ کہہ دیا۔ وہ آئین کو نہیں پڑھتے، وہ رولز آف بزنس کو نہیں پڑھتے، وہ جو ایک کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے اس کے اوپر مغز ماری کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ زیادہ تر کا یہ ایشو ہے۔ جو پڑھے لکھے ہیں، جو سمجھدار ہیں، ان کے پاس ٹائم بہت کم ہے، کیونکہ دوڑ لگی مسلسل کہ فلانی تھاں سے ٹکر چلا گیا، تاڑے ٹکر کتنے نے، فلانی تھاں سے انج ہو گیا، تسی کی کر دے پیو۔ یہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں اصل بات سامنے نہیں آتی۔ دوسری وجہ جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے نا اپنا چودھری پرویز الہی اینڈ کمپنی، سر وہ سارے کے سارے انہوں نے راضی رکھے ہوئے ہیں، یہ جو میڈیا مالکان ہیں وہ بھی راضی رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی جتنے میڈیا مالکان ہیں، ادھے نہیں تو میڈیکل یونیورسٹیاں نہیں یا ہاسپٹل جو ہیں اپنا ایجوکیشن یونیورسٹیز ہیں، ان سب کے بل جو ہیں وہ پرویز الہی نے پاس کرا کے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نام لے سکتا ہوں کون کون سے ہیں، مگر چلیں جانے دے، کیا لینا نام، سارے جانتے ہیں اس بات کو۔ تو وہ اس وقت پرویز الہی کو مکمل وہ اوبلائز کر رہے ہیں۔ حقیقی صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ آئین کے تحت یہ اجلاس غیر آئینی ہو رہا ہے، اور اس کا جو پنجاب اسمبلی ہے اس وقت قبضے میں ہے پرویز الہی کے، اور یہ قبضہ چھڑوانا چاہیے۔ نہ صرف قبضہ چھڑوانا چاہیے بلکہ انلیگل جو وہاں پر کام کر رہے ہیں سرکاری ملازمین، ان کو نوٹسز جانے چاہیے، ان کو گرفتار ہونا چاہیے، جو بھی کارروائی ہے وہ ہونی چاہیے۔ یہ سارا معاملہ جو ہے آئین کے تحت تو ایسے ہی بنتا ہے۔ اس پر میں نے بہت سارے جو آئینی ماہرین ہیں ان سے بھی پوچھا ہے، جو موجودہ حکومت کے مطلب ایم پی ایز ہیں ان سے بھی پوچھا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہونا تو اینجی چیز ہے پر ہے سی ذرا تھوڑی ڈھل چھڈی ہے، بس چھیتی تنکا مار لیں گے، سانو بجٹ پاس کرا لیں دو۔ کل بجٹ پاس ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا بجٹ پاس، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں وہ اس معاملے پر کیا کرتے ہیں۔ لیکن یہ سرکاری وسائل سر، آپ کے اور میرے پیسے جو ہے نا وہ دو سیاسی جماعتیں اپنی پبلسٹی کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ مجھے اس بات کا دکھ ہے، اور آئین کا ستیہ ناز کر رہی ہیں، اس بات کا دکھ ہے، اس لیے میں نے یہ پن پوائنٹ کیا۔ واپس آتا ہوں عائشہ چودھری کی درخواست کے اوپر، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب جو اگر بجٹ کے اندر ہمارا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہونا تو پھر تسی واز مروانی کر لیے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ نے یہ کیوں کہنا ہے کہ جو لوگ اس تحریک کے حق میں ہیں وہ ہاں کہیں، جو اس تحریک کے حق میں نہیں ہیں وہ نہ کہیں؟ پھر یہ بات کرنے کی بھی ضرورت کیا ہے؟ پھر گھر بیٹھو، گھر بیٹھ کے جناب وہ اپنا جو بھی پارلیمانی لیڈر ہوگا، جو بھی ہوگا، عمران خان ہو یا کوئی بھی ایک دوسرا تیسرا کوئی بھی ہوگا، وہ گھر بیٹھ کے فیصلہ کر لو کہ ساڑھے کو اکثریت ہے، اسی یہ قانون بناتا، اللہ اللہ خیر انشاءاللہ، گھر بیٹھ کے بجٹ پاس کر لو۔ ٹھیک ہے، پھر نو کانفیڈنس موو جو ہے وہ نہیں آ سکے گی، کسی بھی صورت نہیں آ سکے گی، پھر اعتماد کا ووٹ لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی سر۔ ٹھیک ہے، یہ ایک معاملہ جو ہے انہوں نے 3-4 پوائنٹس اٹھائے ہیں۔ وہ اب ظاہر ہے سپریم کورٹ نے نظر ثانی کی درخواست ہے، اس پر وہ کس طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ وہ جب نظر ثانی کی درخواست کا سماعت ہوگی، چیزیں سامنے آئیں گی، پھر وہ فیصلہ آئے گا، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک چیز اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان بار کونسل سمیت بہت سارے جو اس طرح کی باڈیز ہیں، انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم یہ جو 63A کی تشریح آئی ہے اس کو ہم چیلنج کریں گے، سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست فائل کریں گے۔ لیکن سر وہ درخواست فائل نہیں ہوئی سر، ان میں سے کسی نے درخواست فائل نہیں کی تھی۔ ایک کڑی جڑی عائشہ چودھری ہے، انہیں درخواست ہمت کی تھی اور جا کے اس کو فائل کیا ہے۔ جوید وینس صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ہمت کی ہے، اور بڑے وکیل جو ہیں، مجھے یہ بھی مطلب بتایا گیا ہے باقاعدہ طور پہ کہ بڑے وکیلہ نے اس درخواست کو فائل کرنے تو انکار کرتا۔
انہوں نے کہا کہ یار یہ ہم فائل نہیں کریں گے. بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, وکیلوں کی پروفیشنل مجبوریاں بھی ہوتی ہوں گی, لوگوں کو ٹائم نہیں ہوتا ہوئے گا, لیکن کچھ تو ظاہر ہے عائشہ چودھری انہیں پیسے نہیں دے سکتی, بڑے وکیل نہیں پڑے نا, بڑی فیس ہوں دیجیے, ٹھیک ہے, نامور وکیلوں کی, وہ پیسے نہیں دے سکتی. دوسرا یہ ہے کہ وکیلوں کے کیس چل رہے ہوتے ہیں سر سپریم کورٹ کے اندر, بڑے وکیلوں کے, اور ان میں کئی سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. پاکستان کی عدلیہ کے اندر اسی طرح ہوتا ہے, یہ سارا سسٹم جیسا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اب اس پہ کیا مزید بات کرنی, ورنہ پھر تو انہیں ڈالا تھا نوٹس میں نے بھی آیا ہوئے گا. بہرحال اب یہ معاملے کے بعد میں آتا ہوں, عمران خان جو شکنجے کے اندر پھنس گئے ہیں نا, وہ شکنجے کے اندر کیسے پھنسے ہیں. ویسے اس نظر ثانی کیس کی جب ہیئرنگ ہوگی تو وہ بھی عمران خان ہوں پسینے ضرور آن گے, اس لیے کہ وہ بنیاد دے ہوتے تھے. عمران خان جناب کہتا پھرتا کہ دیکھا ہم نے کہا تھا نا کہ یہ لٹے بنے ہیں, انہوں نے پیسے لیے ہیں, اسی کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں نا. جب وہ چیزیں کھلیں گی سامنے آئیں گی تو عمران خان پسینے ضرور آن گے. مگر فی الحال جو فوری طور پہ جان کڑکی پھنسی ہے نا, شکنجے میں پھنسی ہوئی ہے, اور کسی بھی وقت کڑیچے ہو سکتی. کڑیچے اب میں پنجابی کا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی وقت بھی جو شکنجہ ہوتا ہے اگر آپ نوٹ کریں تو اس کے اندر آپ کو پھنسا دیا جاتا ہے. اگر اس کو مزید ٹائٹ کر دیا جائے تو پائے نا بندہ جڑا نا وہ پھنس جاتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی اس کے ایک ہلکی سی آواز آتی ہے جس کو ہم پنجابی میں کڑیچے کہتے ہیں, تو وہ کڑیچے ہو سکتی ہے. عمران خان صاحب کی جان وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ فورن فنڈنگ کیس یا ممنوعہ فنڈنگ کیس, جو بھی آپ اس کو نام دے لیں, اس کا سر سارے دلائل مکمل ہو گئے, اور دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ کر لیا گیا جناب محفوظ. وہ فیصلہ آج بھی آ سکتا ہے, وہ کل بھی آ سکتا ہے, وہ پرسوں بھی آ سکتا ہے, لیکن امید یہی کہ اس ویک کے اندر فیصلہ آ جائے گا. اچھا جی, اس فیصلے کے آنے سے پہلے اندازے اور کیا کہنا وہ لگانا جو ہے ویسے تو معیوب بات ہے, لیکن چونکہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے لکھ کے بڑے ہتھانہ دیتا ہے کہ یہ جو میں نے اکاؤنٹس جمع کرا رہا ہوں بطور پارٹی چیئرمین, یہ میری علم کے مطابق بالکل درست ہے, اپ ٹو دا مارک ہے, یہ کوئی شے ایسی نہیں لکائی. اب وہاں پر سر 62(1)(f) جو ہے وہ لگ سکتا ہے ان کے اوپر, چونکہ پائے نے پیسے تو نکل آئے, پیسے نکل آئے سر, ادھروں بھی نکل آئے, ادھروں بھی نکل آئے, یورپ امریکہ سے پیسے نکل آئے, فارنرز کے پیسے آ گئے, فارنرز نے پیسے دیے ہوئے سر, اس میں وہ بات ثابت ہو گئی ہے. تو عمران خان صاحب کے اوپر وہی شک لگ سکتی ہے جس کے تحت میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نااہل ہوئے ہیں تاحیات. وہ جو پاناما میں سے اقامہ نکال کے نااہل کیا تھا کہ حسین نواز کی فرم تھی جس میں کا انہوں نے اقامہ لیا ہوا تھا, پتہ نہیں 10,000 درہم ان کی سیلری تھی, لیکن انہیں لی نہیں تھی. مگر نواز شریف صاحب نے 61 میں وہ بات شو نہیں کی ہوئی تھی جس پر جناب پانامے میں سے اقامہ نکالا, تو اقامے جو جناب نواز شریف کٹ کے پاکستان کی سیاست سے باہر رکھ دیا. اب یہ آپ سوچیں ذرا کہ ایک بندہ جو 3 بار وزیر اعظم رہا ہے, لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس کو ووٹ دیا, اس کو سر بیٹھ کے 4-5 انسانوں نے 4-5 افراد نے انج جناب مکھن جو والدی طرح کٹ کے باہر رکھتا کہ بھئی تیرا کوئی کام نہیں. حالانکہ مکھن دی وجہ تو ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. نواز شریف ہو یا بینظیر صاحبہ ہوں یا اب تو خیر دنیا میں نہیں رہی, لیکن جو بھی پولیٹیشین, میرے کہنے کا مطلب ہے ایون جو عمران خان ہے, ایون آصف زرداری صاحب ہیں, بلاول صاحب ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, سر سیاست جو ہے وہ سیاست دانوں نے کرنی ہے نا. تو ان کے ووٹرز جو ہیں وہ ان کی کال کے اوپر نکل کے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. تو سارا میلہ پائی جی وے تو سجیا سی, وہ بھائی نے وہ بندے نو کٹ کے انہوں نے سائڈ تے کرتا سی. تو یہ کام ہوں عمران خان نے بھی ہو سکتا ہے. میں ایکچولی یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اب وہ ہوگا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا, یہ ظاہر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ دینا ہے, امید تو بڑی ہے کہ یہی کام ہوئے گا, لیکن باہر ابھی دیکھتے ہیں. کوئی پہن ٹلی کھڑک بھی دے سکتی نا واٹس ایپ والی, ضرورت ہوتی ہے نا چیزوں کی, کوئی گل نہیں, سائڈ تے پیا رہن دیو, ختم نہ کرو. اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہے پاکستان کی سیاست میں. اب میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ یہ جو ہے نا اپنا شکنجے میں جان آئی ہے اور پھڑک رہا ہے. بھائی کیوں پھڑک رہا ہے؟ اس لیے پھڑک رہا ہے کہ جناب انہوں نے 8 سال اس کیس کو لٹکایا سر, 8 سال. 2014 میں یہ کیس فائل ہوا تھا سر. اکبر ایس بابر صاحب جو کہ پارٹی کے بانی رکن ہیں, انہوں نے یہ کیس فائل کیا تھا. پہلے تو انہوں نے ان کی یہی چیلنج کر دی کہ اے پی ٹی دا ہے ہی نہیں. وہ سپریم کورٹ تک کیس لڑ کے سارے نے منیا کہ جناب ہے پی ٹی دا رکن ہے, تو یہ کڈ نہیں سکتے, لہٰذا وہ ابھی تک پی ٹی کے رکن ہے. ٹھیک ہے, اب انہوں نے اس کیس کو فائل کیا ہوا ہے. اس میں سر انہوں نے 2014 سے لے کر 14 نومبر 2014 سے لے کر 30 مرتبہ سر التوا مانگا سر. انہوں نے 8 سال کی
سماعت کے دوران 6 مرتبہ کیس کے ناقابل سماعت ہونے یا الیکشن کمیشن کے دائرۂ اختیار سے باہر ہونے کی درخواستیں دائر کی ہیں. ظاہر ہے یہ گئے ہیں اپنا ہائی کورٹ میں گئے ہیں, سپریم کورٹ میں گئے ہیں. پھر 21 بار جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دستاویزات اور مالی ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے. اس کے بعد آ جائے سر, انہوں نے 9 بار وکیل بدلا پائے, انہوں نے پڑھا, انہوں نے کسی ایک وکیل تے اعتبار نہیں, 9 بار انہوں نے وکیل بدلا انہوں نے اپنا. ٹھیک ہے, کس نے؟ پی ٹی آئی نے, یعنی عمران خان نے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جناب آ جائیں, انہوں نے اسکروٹنی کمیٹی کے 95 یعنی 95 اجلاس ہوئے, جس میں سے 24 بار پی ٹی آئی نے التوا مانگا سر. یعنی یہ صرف کیس لٹکائی جو لیکن سر جو ایک آئینی درخواست ہوتی ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہوتی ہے, یا ایک قانونی نکتہ ہوتا ہے, آپ جتنا مرضی لٹکا لیں سر اس کو, لیکن کسی نہ کسی دن تے بھائی ادا فیصلہ ہونا ہے نا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ جو مدعی ہے اس کو آپ سیٹسفائی کر لیں, وہ ترلا پالو, انہوں پیسے دے دیو, انہوں جناب سر متھا چوم لو, انہوں کوئی جناب تھریٹ کر لو, ٹھیک ہے, اس کو آپ بٹھا لیں, وہ الگ بات ہے. ادروائز ایک چیز جو ہے وہ اگر کورٹ آف لا میں چلی گئی ہے تو سر اس نے کسی نہ کسی پاسے لگنا ہے. اور مدعی مسلسل سر بتاتے رہے کہ کس طریقے سے عمران خان جو ہیں انہوں نے انہیں وہ تھریٹ بھی کیا, ترلے بھی پائے, دوست بھی بھیجے, عہدے کی آفر بھی کی, لیکن وہ اکبر ایس بابر صاحب جو ہے نا وہ ڈٹیا رہا پائی. انہوں نے کہا نا میں تو سر انہوں جو میرے پاس معلومات ہیں اس کے مطابق چیزیں آگے چلیں گی, ایسا نہیں ہو سکتا. وہ بھائی باز نہیں آیا سر. پھر میں آپ سے عرض کروں کہ پی ٹی آئی نے 4 درخواستیں دائر کی. ٹھیک ہے, اسکروٹنی کمیٹی نے 20 بار آرڈر جاری کیے کہ پی ٹی آئی متعلقہ دستاویزات جو ہیں وہ فراہم کرے. کتنی بار؟ 20 بار سر آرڈر جاری کیتا ہے. ایتھے ذرا انج تو انج ہوئے نا, یعنی صفحہ اتنے دا تھلے ہو جائے تیرو لا پا دینے پڑ گئے. نون لیگ, پیپلز پارٹی اپنے مخالفین کے اوپر ایسے فتوے دیتے ہیں پی ٹی آئی والے جس کا حساب کوئی نہیں. اپنے کرتوت ذرا آپ ان کے دیکھتے جائیں کہ کس طریقے نے اپنی چوری لکان دی کوشش کر رہے ہیں عمران خان. ٹھیک ہے, اچھا جی, اس کے بعد آ جائے کہ جناب اگست 2020 میں اسکروٹنی کمیٹی کی جانب سے رپورٹ جو ہے وہ جمع کروائی گئی. اس کو پی ٹی آئی نے مسترد کر دیا کہ جناب یہ نامکمل ہے. ٹھیک ہے, تفصیلی نہیں ہے. پھر تفصیلی رپورٹ آئی تو اس میں سے 8 والیمز کو خفیہ رکھ لیا گیا, وہ شو نہیں کیا گیا. اکبر ایس بابر نے اعتراض کیا کہ جی وہ 8 والیم تو کڈو. انہوں نے کہا جی اے پے نے 8 والیم, تسی لائیو تو بہ کڈو. اب اکبر ایس بابر صاحب نے وہ ساری والیمز جو ہیں اس کو پڑھے, ظاہر ہے ان کے وکیل ساتھ ملے ہوں گے, وہ سارے والیمز پڑھے. اس میں سے 31 کروڑ روپے کی رقم غیر قانونی طور پر ممنوعہ رقم جو ہے, جو نہیں لی جا سکتی تھی, جو شو نہیں کی گئی اکاؤنٹس کے اندر, وہ سر برآمد کی. رقمیں بڑھیاں نے ویسے. اکبر ایس بابر صاحب سے میری بات ہوئی تھی تو میں نے ان سے کہا, میں کہ یار بابر صاحب آپ نے 31 کروڑ لب لیا. انہوں نے کہا سر 31 کروڑ ایس تو ہے کہ ایس تو بوتل میرے چ ہمت نہیں رپورٹاں پڑھن دی. 31 کروڑ تو کتے ود رقم ہے جو ان کو آئی ہے, اور یہ انہوں نے جو لوگ شو کیے ہیں ایکچولی یہ ان کے اپنے ہی لوگ ہیں. یہ کمپنیز جتنی ہیں یہ تھرڈ پارٹی نہیں ہیں, یہ ان کے اپنے ہی لوگ ہیں جو انہوں نے جھوٹی فرمز بنا کر اور وہاں سے پیسے منتقل کیے ہوئے ہیں. اور یہ سر انہوں نے کہا جی اربوں روپے کا کیس ہے, پر میں ہوں تھک گیا, میرے کو انی رپورٹ نہیں پڑھی جاتی. حالانکہ یہ کام جو تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تھا, انہوں نے بھی پراپر طریقے سے کام نہیں کیا. بہرحال وہ فیصلہ جو ہے اب وہ محفوظ ہو گیا. 2008 سے 2013 کے دوران 14 بینک اکاؤنٹ چھپائے گئے پی ٹی آئی کی جانب سے. ٹھیک ہے, اور 11 بینک اکاؤنٹ سے اظہار لا تعلقی کیا گیا تھا. لیکن پوائنٹ جس لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے چیزیں آ گئی سامنے, تو وہ ایک چیز جڑی مطلب بالکل کلیئر کٹ ہو کے سامنے آ گئی کہ ساری جڑی واردات ہے یہ عمران خان صاحب نے کی ہوئی ہے اور ان کے نوٹس میں ہے, ان کو پتہ ہے. بلکہ اکبر ایس بابر صاحب تو کہتے ہیں ان کی ہدایت پہ کی ہوئی ہے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے, اب ظاہر ہے ان کے اوپر ایک جو ہے نا وہ آ گیا ہے, مطلب فیصلہ دینا, انہوں نے فیصلہ وہ دے دیں گے. لیکن یہ آپ ذرا سوچیں کہ 8 سال تک یہ کیس لٹکا رہا ہے. حالانکہ یہ کیس جو ہے یہ بہت لٹکدا
بہت زیادہ محنت کرتے، بہت زیادہ اس پہ جناب توجہ دی جاتی، اور دی بھی لوگوں نے، لیکن 3 مہینے کے اندر فیصلہ ہو سکتا تھا اس کا، 3 مہینے سے زیادہ ٹائم نہیں چاہیے۔ میرے ایک جج صاحب دوست ہے، ریٹائر ہو گئے ہیں، یہ اپنا سیشن جج تھے، تو میں نے ان سے یہ پوچھا، میں کہا راجہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو جو آپ فیصلے دیتے ہیں تو آپ کو اتنا ٹائم لگتا ہے، آپ کو کتنی دیر لگتی ہے پتہ کرنے میں کہ یہ بندہ جو ہے یہ مجرم ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی تیسری پیشی سے سانوں پتہ لگ جاتا ہے کہ بندہ مجرم ہے گا کہ نہیں گا۔ تو میں کہا لیٹ کیوں ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یار وکیل آ جاندے نے، وہ تاریخاں لے جاندے نے، وہ باقاعدہ آندے نہیں، پھر اسی بھی انسان ہاں، ہم بھی اسی سسٹم کا حصہ ہیں، تو چیزیں اس طرح ڈیلے ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ سر وہ پارٹی ہے جس نے یہ ساری ہرڈلز کریٹ کی ہیں، فیصلہ نہ ہو سکے اس کے لیے، جو انصاف کے نام پہ بنی ہیں، جس کا نام ہے تحریک انصاف۔ اس کو مخالفین تاریک انصاف کہتے ہیں، یہ تارک انصاف ہے، ویسے آپس کی بات ہے عمران خان صاحب اور ان کی ساری پارٹی۔ چور مچائے شور والا سین ہے، کسی کو اگر یہ مثال سمجھ نہیں آتی تو عمران خان کی پولیٹکس کو دیکھ لے، ورنہ یہ جو میں نے کیس رکھا ہے اس کو پڑھ لے ایک دفعہ، مطلب تو آپ کو ساری بات جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی کہ کس طرح انہوں نے انصاف کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی۔ اب یہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی تے فیصلہ کرنے جا رہے ہو، نون لیگ اور پیپل پارٹی تک کیوں نہیں کرتے؟ سوچنے والی بات یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کیس تو شروع ہوا سر اکتوبر سے، اس سے پہلے تو کیس ہی نہیں تھا۔ تسی 8 سال لیتے، انہوں نے 8 مہینے فیصلہ منگی جاندے ہو، ٹھیک ہے؟ وہ ابھی ان کی سماعت ہو رہی ہیں، وہ بھی یہ پروسیس چلے گا سارا۔ درمیان میں واٹس ایپ کالیں آتی رہی سر، جس کی وجہ سے یہ بھائی صاحب جو ہے نا عمران خان صاحب بچے رہے ہیں اور یہ فیصلہ نہیں ہوتا رہا، لیکن اب واٹس ایپ نمبر بند ہے سر، سگنل کمزور ہیں، اور فیصلہ جو ہے وہ کسی بھی لمحے آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے جب تک آپ کے پاس میرا ویلاگ پہنچے تب تک فیصلہ آ گیا ہو، لیکن میں نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ تک پہنچا دوں۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ، ایک تو عمران خان نااہل ہو سکتے ہیں، دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی بطور جماعت جو ہے وہ ورک نہیں کرے گی، ان کی رجسٹریشن کینسل ہو سکتی ہے، اور ان کے جو ارکان ہیں قومی اسمبلی کے وہ تو ظاہر موجود رہیں گے، لیکن جو صوبائی ارکان ہیں یا سینٹ کے ارکان ہیں وہ بغیر پارٹی کے ہو جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے، جدھر مرضی منہ مار سکیں گے۔ یہ ایک صورتحال بنے گی۔ نون لیگ کے ساتھ یہ کام ہو چکا ہے، میں آپ سے عرض کروں 2016-17 میں جب نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تھا تو اس دوران ایک سینٹ کا الیکشن آ گئے تھے، اور اس میں چونکہ سربراہ نواز شریف تھے تو وہ نااہل ہو گئے، اور پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2002 کے تحت جو بندہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل نہ ہو وہ کسی پارٹی کا سربراہ نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا وہ سارے کے سارے جو امیدوار تھے وہ سر آزاد امیدوار کے طور پر آئے۔ بعد میں انہوں نے نون لیگ جوائن کر لی، کیونکہ پھر شہباز شریف صاحب کو صدر بنا دیا گیا، وہ ایک پروسیس چلا، 2-3 مہینے بعد وہ صدر بن گئے، لیکن نون لیگ کے ساتھ یہ ہو چکا ہے۔ اب یہ دوبارہ اس معاملے میں کوئی عمران خان کٹ کے کسی ہونوں تحریک انصاف کا صدر لالن یا چیئرمین لالن، وہ الگ بات ہے، لیکن فی الحال تحریک انصاف جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے، اور عمران خان جو ہے نا وہی گردن بھی بالکل کڑکی تے فٹ آ چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ ٹھیک نشانے پہ لگتا ہے یا ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اس کا انتظار مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے۔ میرے پاس جو معلومات تھی اور جو میرا تبصرہ تھا وہ میں نے آپ کو پہنچا دی ہے۔ آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ پھر وقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ۔